میر سعید الرحمان صدیقی کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام باخبر کشمیر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید الرحمان صدیقی۔ باخبر کشمیر ظاہر ہے تازہ ترین حالات پہ، تازہ ترین واقعات پہ اور مختلف اپڈیٹس پہ ہم یہ پروگرام کرتے ہیں، اور روزانہ 5 سے 6 بجے اپنے ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہم مختلف موضوعات پہ گفتگو پیش کرتے ہیں۔ تو آج کا پروگرام بھی آج کے تازہ ترین حالات کے حوالے سے، آج کی جو صورتحال رہی، ایک تو یہ کہ آزاد کشمیر کے قائم مقام صدر چودھری لطیف اکبر نے پریس کانفرنس کی ہے، اور اس پریس کانفرنس میں مقبوضہ کشمیر جو کٹھ پتلی اسمبلی ہے اس کے ڈھونگ انتخابات کو انہوں نے ایکسپوز کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ انتخابات چونکہ اس لیفٹیننٹ گورنر کی نگرانی میں جس کو براہ راست نریندر مودی آپریٹ کرتا ہے، تو اس طرح کی جو ہے نا کٹھ پتلی جو یہاں کی انتظامیہ ہے مقبوضہ کشمیر کی، اس کی موجودگی میں صاف اور شفاف انتخابات کروانا مشکل کام ہے، اور یقیناً بڑی اہم نشاندہی جو ہے نا وہ ہوئی ہے، اور بڑی اہم جو ہے نا بات چیت ہوئی آج، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا جو موضوع ہے گزشتہ تقریباً ہفتے عشرے سے کہ ہم مختلف پروگرامات میں آزاد کشمیر مقبوضہ کشمیر تقابل کے حوالے سے بھی بات چیت کرتے ہیں، اور ہم بتاتے ہیں کہ آزاد کشمیر تعمیر و ترقی میں کہاں پہنچا ہے اور کیا صورتحال ہے مقبوضہ کشمیر کی۔ ان موضوعات پہ ہماری گفتگو ہوتی رہتی ہے، اور پھر ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ جو روز کے اپڈیٹس ہوتے ہیں وہ بھی ہم اپنے ناظرین اور سامعین کی گوش گزار کرتے ہیں۔ تو آج ہم گفتگو کریں گے تقابل کے حوالے سے، مقبوضہ کشمیر آزاد کشمیر کا جو تقابل ہے، لیکن میں جب یہ موضوع اس پہ جو ہے نا گفتگو کرتا ہوں تو مجھے تھوڑا سا عجیب بھی فیل ہوتا ہے، کیونکہ تقابل بنتا نہیں ہے۔ تقابل دو قریب ترین چیزوں کا بنتا ہے۔ تقابل ایسی چیزوں کا کبھی بھی نہیں بنتا کہ جو بالکل ایک دوسرے کے ساتھ متضاد ہو، یعنی ایک طرف امن، ایک طرف بدامنی، ایک طرف ریاستی دہشت گردی، ایک طرف ریاست کی حقیقی صورت ایسی کہ جیسے ماں کی صورت ہوتی ہے، اور اپنے شہریوں کے مطالبات کے آگے گھٹنے ٹیکنے والی جو ہے نا سرکار۔ ایک طرف آپ کے مذہبی عقائد، نظریات، ان پہ سرکاری جو ہے نا وہ دہشت گردی، اور دوسری جانب آپ کے مذہب، آپ کا عقیدہ، آپ کے رسم و رواج کو سرکاری سطح پہ پروٹیکشن۔ اور یہ صرف کہنے کی باتیں نہیں ہیں، ہم آپ کو مختلف خاص دنوں پہ پریکٹیکلی اس کا عملی مظاہرہ بھی دکھاتے ہیں، جیسے کہ محرم میں ہم نے بتایا کہ اہل تشیع کے جو جلوس تھے عزاداران حسین کے جلوس، کیسے گورنمنٹ ان کو پروٹیکٹ کرتی تھی، پولیس پروٹیکٹ کرتی تھی، اور کیسے حکومت کی جانب سے اور اہل سنت کی جانب سے ان کو سہولیات فراہم کی گئی۔ ایسے ہی ربیع الاول کے مہینے میں جو تقریبات ہوتی ہیں اہل سنت کی، اس والے سے بھی ہم آپ کو بتاتے رہے، اپنے پروگرامات کا حصہ بناتے رہے۔ ایسے ہی یعنی مساجد میں اور مختلف، ایون یہ کہ آزاد کشمیر میں آباد جو غیر مسلم ہیں، جو آزاد کشمیر کے شہری بھی نہیں ہیں، جیسے ہمارے مسیحی کرسچن ہیں، ان کی عبادت گاہیں اور ان کے لیے قبرستان، ان کے لیے گرجا گھروں کے لیے زمین مختص آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کرتی ہے، اور ان کو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے نا وہ پروٹیکٹ جو ہے نا وہ کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے حالات اور اس طرح کی صورتحال جب یہاں پہ ہوتی ہے تو یقیناً ہمارے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے، اور ہم یقیناً اس پہ کوشش کرتے ہیں سنو FM 89.4 کے پلیٹ فارم سے اپنے ناظرین اور سامعین کو بتائیں۔ تھوڑا سا ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم بہت ساری چیزوں میں تھوڑا سا احساس کمتری کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، اور ہم اپنے متعلق جو ہے نا ایسی رائے اور ایسی سوچ جو ہے نا خود پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا امیج خود خراب ہم کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ جیسے ہم آزاد کشمیر کے بارے میں سوشل میڈیا پہ نجی محافل میں یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت جو ہے نا ہم پیچھے رہ گئے ہیں، شاید ہم بڑے پسماندہ ہیں، شاید یہاں پہ بڑے ظلم زیادتی ہیں، یہ ہے وہ ہے فلاں، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ پھر سوشل میڈیا پہ اس کا پرچار کرتے ہیں، اور جو آزاد کشمیر نہیں آئے، جن نے آزاد کشمیر نہیں جو ہے نا آج تک دیکھا، تو ان کی ایک رائے بن جاتی ہے کہ شاید یہ جو آزاد کشمیر کا شہری اس جگہ پہ جو بات کر رہا ہے، ممکن ہے کہ یہ بات ٹھیک ہو، جو حقیقت کے قریب بھی نہیں ہوتی۔ دنیا کی ترقی یافتہ اقوام کو اگر ہم دیکھیں گے، ان کی ترقی کے بہت سارے رازوں میں سے ایک راز یہ ہے کہ وہ مثبت چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں، وہ نیگیٹو چیزوں سے
احتراز ہی برتتے ہیں عموماً، اور وہ کبھی بھی پرچار کا ذریعہ نہیں بناتے منفی چیزوں کو، اور وہ ہمیشہ سے اپنی اچھائیاں، اپنے اچھے کام، اپنے اچھے لوگ، اپنے ہیروز ان کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہم اچھے کاموں کو اکثر اوقات جو ہے نا اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں، اپنے ہیروز کو زیرو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے ملک پہ تبرے بھیج رہے ہوتے ہیں، اپنے نظام پہ، اپنے اداروں پہ، اپنی عدلیہ پہ، اپنی فوج پہ، اور ایون اپنے مذہب پہ۔ اس حد تک ہم شاید سخت الفاظ ہوگا کہ شاید اتنی اخلاقی پستی پہ ہم گر چکے ہیں کہ بعض تو اپنے مذہب کو بھی ہم نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے حالات اور اس طرح کے واقعات کی وجہ سے ظاہر ہے ہمارا امیج بننے کی بجائے بگڑتا ہے۔ تو اسی لیے ہم نے کوشش کی کہ اگست کا مہینہ ہے، آزادی کا مہینہ ہے، اور یہ آزادی کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ کفران نعمت کی بجائے شکران نعمت کریں، جو آپ کو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ایک آزاد ریاست کی صورت میں، ایک آزاد نظام کی صورت میں، تو آپ اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ تو میرے ساتھ بڑی تفصیل سے میں نے ابتدائیہ جو ہے نا وہ جو ہے نا اس کا باندھا ہے، تو میں معذرت، میرے ساتھ میں بھول گیا تعارف کروانا۔ میرے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں وہ ہیں تعظیم یاسین، معروف براڈ کاسٹر ہیں، سینئر صحافی ہیں، اور سنو ایف ایم 89.4 سے بھی وابستہ ہیں، اور وہ اکثر یہاں پہ جو ہمارے حالات حاضرہ کے پروگرام ہیں اس میں بھی آپ ان کو دیکھتے اور سنتے ہوں گے۔ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں۔ تعظیم صاحب، ابتدائی بات میں نے کر دی، میں تھوڑا سا پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے پوچھوں گا کہ جو ہمارے بحثیت مجموعی رویے ہیں، تقابل پہ تو ہم آگے آئیں گے، کہ جو رویے ہمارے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بالکل ہی انڈر اسٹیمیٹ کر لیتے ہیں، اور ایک احساس کمتری کا بھوت سر پہ سوار کیا ہوتا ہے، اور ہمیشہ مایوسی، ہمیشہ جناب وہ رونے دھونے والی کیفیت ہوتی ہے۔ بحثیت مجموعی کسی ایک وجہ سے نہیں میں کہہ رہا، اس رویے کو، اس ایٹیچیوڈ کو آپ کیا کہیں گے انسان کی نفسیات کے مطابق؟ اچھا صدیق صاحب، بہت شکریہ، آپ نے بڑی اچھی طرف اشارہ کیا۔ بنیادی طور کے اوپر ہمارے رویے جو ہیں نا، ہمارے لوگ جس طرح میڈیا کا، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ آج کل میڈیا کا دور ہے، ہوا اس کسی طرح کا میڈیا کا آپ نام دیتے ہیں، لیکن بنیادی طور کے اوپر ہم بعض اوقات جو ہے ہم رائے عامہ یا اپنی ذہن کے اندر ایک چیز سوار کر لیتے ہیں کسی خبر کو پڑھ کر۔ خبر ہمیشہ وہ ہوتی ہے جو کہیں کام کرتے کرتے کوئی مسئلہ بن گیا تو اس سے ایک خبر نکلتی ہے۔ خبر ہمیشہ اکثر ایک اس میں کچھ نیگیٹو عنصر نمایاں ہوتا ہے اور اس کا غلبہ ہوتا ہے۔ وجہ یہی ہوتی ہے کہ فرض کیا ایک چیز معمول کے مطابق چل رہی ہے تو وہ خبر نہیں ہے، معمول سے ہٹ گئی تو وہ خبر بن گئی۔ اس طرح جو ہمارے نیوز چینل ہیں یا ہمارے جو اخبارات ہیں، اس میں بنیادی طور کے اوپر جس طرح میں کہوں کہ ہمارے ہاں اس طرح کا پازیٹیو یا جرنلزم کا بہت سارے حصے ہم کر ہی نہیں رہے۔ ہم ایک کوئی خبر، کوئی کہیں کرپشن ہو گئی تو ہم اس کی خبر بنا کے لگائیں گے کہ یہ خبر ہے۔ کبھی یہ نہیں ہوا کہ جس طرح ہم نے جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا بہت کم کہیں ٹی وی کے اوپر چھوٹی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں سٹوریاں چلتی ہیں، مختلف چھوٹی نیوز چلتی ہیں، پیکیجز چلتے ہیں، جس میں آزاد کشمیر جس طرح ہم اگر ذکر کریں تو اس کے پوٹینشیل کے اوپر بات کی جائے کہ آزاد کشمیر کے اندر کتنا پوٹینشیل ہے، کس چیز کا، زراعت کا، ٹورزم کا، اور اس میں ہمارے ہائیڈرو کا کیا کیا اس میں پوٹینشیل ہے، اور اس طرح کس طرح استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح کی انویسٹیگیشن جرنلزم اور اس طرح کی دوسری چیزیں جو ہیں یہ بہت کم ہیں، اور کسی نے کچھ کہہ دیا تو وہ ہی ہمارے اخبارات میں بھی چھپتا ہے، اور اکثر جو ہے نا غالب ہماری سوشل میڈیا پہ بھی اور ہمارے ٹی وی چینلز پہ بھی رہتا ہے۔ اس وجہ سے ہم جو ہے ہم یہ سوچتے ہیں، ایک رائے بن جاتی ہے کہ جیسے ہم نے کیا ہی کچھ نہیں ہے۔ صدیق صاحب، جس طرح ہم دیکھیں کہ اسی طرح اس کی وجہ سے ہمارے رویے ڈیولپ ہو جاتے ہیں، اور ہم ہمیشہ نیگیٹو رویوں کی طرف چلے جاتے ہیں، اور کھا گیا، پی گیا، ادھر ہو گیا، کرپشن ہو گئی، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ساری چیزیں ہماری یہ نظر آتی ہیں۔ گو کہ بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے، لیکن بہت سارے پازیٹیو کام بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب میں اسی سوال کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دیکھوں کہ اگر آپ ایک تقابلی جائزہ کی بات کرتے ہیں، تقابلی جائزہ بالکل ٹھیک کہا کہ ہمارا بنتا ہی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بنیادی طور کے اوپر جو ہمارے رویے ہیں اس میں ہمیں یہ بھی کہنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ کیا بھی بہت سارا کام ہوتا ہے، مطلب فرض کیا یہ ہے کہ اگر ایک بڑا منصوبہ لگا، اس میں کوئی کرپشن ہو گئی، اس کی خبر تو آ گئی، لیکن اس کے جو تعمیر ہوا بعض اوقات اس کی خبر ہی نہیں لگتی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جیسے آپ دیکھیں کہ ہمارا نیلم جھیلم پاور پروجیکٹ ہے،
اور یہ 2-3 سال سے جناب وہ بجلی پیدا کر رہا ہے اور 949 میگا واٹ بجلی نیشنل گریڈ میں دے رہا ہے. اور یہ کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور یہ آپ کے مظفر آباد 969 اور آج کل وہ پروجیکٹ ہی نہیں کر رہا کام ہے, نہیں کر رہا. نقصان. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ کام کر رہا تھا تو اس کی خبر تو کوئی ہم نے نہیں دیکھی کہ اس میں اتنا ہوا, مطلب بہت کم ہوتا ہے نا, لیکن کہیں اس میں خرابی آ گئی تو وہ تو سب کو پتہ چل گیا. یعنی اس طرح سے رویے بن جاتے ہیں بعض اوقات, تو ہم ان رویوں کو مایوسی کی طرف لے جاتے ہیں. اور اس طرح ہمیں چاہیے کہ ہم ان پازیٹیو چیزوں کا بھی ذکر کریں کہ جو ہوئی ہے. اگر ہم اس کو آگے بڑھاتے بڑھاتے جائیں تو آپ ذرا کسی 1947 کے بندہ جو آج کل بہت سارے لوگ موجود ہیں ان کے پاس بیٹھ کے دیکھیں کہ جب ہم نے انٹرویو کی ہے, ہمارے پیج پہ اپلوڈ ہے. تو جب آزادی حاصل کی تو آزاد کشمیر کے یہ پہاڑ کیا تھے؟ ویرانے تھے, جنگل تھے, کوئی آبادی بہت کم اور دور دور پیدل سفر. یہ تو ہم نے بھی دیکھے کئی دفعہ. ہم تو, میں آپ کو بتاؤں, ہم تو میری عمر سے بہت سارے لوگ بڑے ہیں, تو ہم نے بھی گریجویشن تک پیدل سفر کر کے کیا, لیکن آج وہاں پہ تو تصور ہی نہیں ہے پیدل سفر کرنے کا. گھر گھر کوئی سڑکوں کا جال بچھا ہوا ہے, بجلی ہر گھر میں موجود ہے, سارا کچھ ہے. لیکن یہ ہے کہ اب اگر ہم تقابلی جائزے کی طرف جائیں تو آپ ذرا یہ دیکھیں کہ آزاد کشمیر کی آبادی کتنی ہے, اس کا رقبہ کتنا ہے, اور ہمیں 1947 میں ملا کیا تھا. مقبوضہ کشمیر کی آبادی کتنی ہے, اس کا رقبہ کتنا ہے, اس کے پاس کتنے وسائل تھے, انڈیا نے کتنے بڑے وسائل کشمیر کے اوپر قبضہ کیا. یعنی آپ سمجھ جائیں کہ کشمیر سارے کا سارا اس نے اپنے قبضے میں لے لیا. وہ علاقے جن تک وہ ایکسیس اس لیے حاصل نہیں کر سکا کہ یہ مشکل ترین علاقے تھے, فوجوں کو بڑھانا مشکل تھا, یہاں لوگوں نے مذمت کی اور مقامی آبادی نے فوجوں کو یہاں نہیں آنے دیا, جس کی وجہ سے یہ علاقہ آزاد رہا اور یہاں کے مقامی لوگوں نے اپنی الگ حکومت بنائی. اب وہ سفر شروع ہوا, ٹھیک ہے کہ نہیں. اب کسی بندے کو بٹھائیں کہ آپ میرپور سے چلیں تو مظفر آباد پہنچ جائیں. آج الحمدللہ بڑی خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ بہت بہترین ایک مین جو ہے نا شاہراہ ہے, جو بین الاضلاع شاہراہ جو بن چکی ہے, اور سارے شہروں میں بڑی آرامی سے سفر ہوتا ہے. پھر آزاد کشمیر کے تمام شہر جو ہے نا بڑی اچھی جو ہے نا مین مظفر آباد سے میرپور تک سارے بہترین سڑکوں کے ساتھ وہ اسلام آباد کے وفاق کے ساتھ منسلک ہیں. لوگوں کو بڑی آنے جانے میں بڑی آسانی ہے. پھر آزاد کشمیر میں آپ دیکھیں 969 میگا واٹ بجلی گھر بنایا, پھر منگلا ڈیم ہے, اور بہت سارے پاور پروجیکٹ چل رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ٹورزم سیکٹر میں بہت تبدیلی آئی ہے. ایجوکیشن میں آپ دیکھیں تو آزاد کشمیر میں آپ کسی جگہ پہ جائیں تو بہت سارے اسکولوں کے اندر داخل ہو کے یہ تصور ہی نہیں ہوتا کہ ہم آزاد کشمیر میں ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بہت ڈیولپ کنٹری کے کسی اسکول میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح ہاسپٹل کو دیکھیں, گو کہ وہاں پہ اس کا چلانے کی استعداد کار کے اوپر الگ بحث ہے, لیکن عمارتیں بہت اچھی بن گئی, کسی طریقے سے بھی بنی تو. لیکن یہ ہے کہ ہمیں ایک اچھا انفراسٹرکچر اس وقت موجود ہے. مظفر آباد شہر جو زلزلے میں تباہ ہوا, اس کے بعد آپ دیکھیں, آپ تصور کر سکتے تھے نولوچی سے پار جو ہے نا یہ جو برج اتنا لمبا لگ سکے گا, لیکن لگا ہوا ہے. آج ہم نے اس کے اوپر سفر بھی کرتے ہیں. مظفر آباد میں 3-4 جگہ سڑکیں اور بن گئی. اس طرح تھوڑا عرصہ پہلے دیکھیں تو نیلم پہنچنا کتنا مشکل تھا, آج آپ کو بہت بڑی اچھی روڈ مل رہی ہے. یہ ساری صورتحال آپ دیکھیں تو میرے خیال میں بہت کچھ بہتر بھی ہوا ہے. اس کے مقابلے میں جتنی آبادی ہے, جتنا اس کا رقبہ ہے, اس کا اگر تقابلی جائزہ مقبوضہ کشمیر کے ساتھ کیا جائے تو وہاں تو اس حوالے سے 1 کروڑ سے یعنی 1 کروڑ 25 لاکھ کا بھی وہاں کی آبادی کی اعداد و شمار ہے. ہماری 45 لاکھ ہے, 40 لاکھ ہے. اس کے مقابلے میں وہاں پہ تو تعمیر و ترقی تو اس آبادی کے تناسب سے تو بہت کم ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا تعظیم صاحب, اس موضوع پہ تو چلو ہم بات کرتے بھی رہتے ہیں اور کریں گے بھی, لیکن میں چاہتا تھا کہ کچھ تھوڑا سا رویوں پہ بھی بات چیت کر دی جائے. دیکھیں ہم ویسے تھے مسلمان, اگر دیکھیں چلیں باقی وطن سے محبت تو چلیں بعد کی بات ہے. سب سے پہلے تو آپ اپنے اسلام کے وہ دیکھ لیں کہ اسلام نفس مطمئنہ سے متعلق بھی ایک اللہ رب العالمین خود کہتا ہے کہ میں اس سے راضی, وہ مجھ سے راضی. اور نفس مطمئنہ بھی وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا پہ خوش رہنے والا, اور ہر حال پہ خوش رہنے والا, اور ہر بات کو مثبت انداز میں جو ہے نا سوچنے والا, اور نگیٹو طرف جو ہے نا وہ جانے کی بجائے پازیٹیو سائڈ پہ جانے والا, وہ نفس مطمئنہ کہلاتا ہے.
تو ہمارے تو مذہب میں بھی ہے، اسلام میں بھی ہے کہ آپ نے مثبت چیز کی طرف جانا ہے، آپ نے مثبت پہلو اجاگر کرنے ہیں، آپ نے کسی بھی شخص کی اچھائی کو لے کے چلنا ہے، آپ نے لوگوں کے عیب نہیں ڈھونڈنے، عیب نہیں جناب وہ تلاش کرنے ہیں۔ تو یہ جو رویے ہیں، میں چاہ رہا ہوں چلیں عدد و شمار پہ تو بات بہت ہوئی ہے، ہمارے پروگرامات میں ہوتی بھی رہے گی، یہ جو رویے ہیں پھر میں تھوڑا سا پوچھوں گا ہمارے ناظرین اور سامعین کی آگاہی کے لیے، یہ ویسے اخلاقی طور پہ بھی اہم ہے ظاہر ہے، لیکن ویسے تو مسلمان بھی اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، تھوڑا سا اس پہ بتائیے۔ جی صدیقی صاحب، میں دیکھیں جو ہمارا سوچ ہے مثبت سوچ کا، اور جس طرح آپ کہیں کہ مثبت رویے اپنانے کی ضرورت ہے، گو کہ یہ اگر ہم مثبت سوچ کے لوگ زیادہ ہوں گے تو معاشرہ ایک مثبت سوچ کی طرف خود بخود چلا جاتا ہے۔ ظاہر ہے۔ اور جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ہمیں بحیثیت مجموعی یا ایک انفرادی کردار کے طور کے اوپر ہمیں پازیٹیو چیزوں کو اجاگر کرنا چاہیے، اور اصل میں ہمارے ہاں تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر ایک قانون ہے نا، قانون کے اوپر عمل کرنا لوگوں کا کام ہے، جی۔ اور کوئی قانون شکنی کرنا ہے تو قانون شکنی کرنے والے کو پکڑنا ادارے کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے۔ جب اس کو میں اپنا کام سمجھ کے اس کے اوپر باتیں کرنا شروع کر دیتا ہوں، یا پھر باتیں نہ بھی کروں تو اس کو یہ سمجھوں کہ فلاں نے نہیں کیا تو میں نے نہیں کیا، اس سے پھر بگاڑ پڑتا ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگوں کا نہیں ہے، بعض جگہوں پہ اداروں کا بھی مسئلہ ہے جی۔ کہ ہمارے ادارے بر وقت کام کریں، نہیں کرتے، جس وجہ سے لوگ شور مچاتے ہیں، اور پھر وہ شور ہمارا اجتماعی رویہ بن جاتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا جی، قانون شکنی فلاں کر رہا ہے تو ہم بھی کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، ایک کو سزا نہیں ملی دوسرے کو نہیں ملی، قانون طاقتور یعنی کہ غریب کے لیے ہے، امیر کو کچھ نہیں کہہ سکتا، اس طرح کی باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں جو نیگیٹو باتیں ہوتی ہیں۔ جی۔ تو یہ چیزیں یہ ہیں کہ ادارے اگر اپنا کام خوش اسلوبی سے کرنا شروع کر دیں تو قانون کے اوپر عمل کرنا لوگوں کا کام ہے، قانون شکنی کرنے والوں کو پکڑنا یہ اداروں کا کام ہے۔ تو بہرحال یہ تھوڑا سا جب ہم اپنے ادارے لوگوں کے معاملات میں، لوگ اداروں کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں کسی طرح بھی کی ہو، تو اس طرح کے نیگیٹو رویے پھر پروان چڑھتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ ہمارے پروگرام کا وقت جو سوشل میڈیا پہ وہ اتنا ہی ہوتا ہے، تو ریڈیو پہ ہماری نشریات کا سلسلہ جاری ہے، سنتے رہیے سونا ایف 9.4۔ ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل کو بھی ضرور لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔